اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آج کے اتصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت لائیو سیشن میں آپ سب بہنوں اور بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے ادب، محبت اور کامل توجہ کے ساتھ اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں اور دل و ذہن کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل کر کے یہاں حاضر ہوتے ہیں تاکہ ہم اس سیشن سے مکمل فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہ کتاب باوجی حضور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اپروول کے بعد تحریر فرمائی۔ اس نسبت سے اس کتاب کے مقام، اس کی اہمیت اور اس سے حاصل ہونے والے انوارات کا اندازہ بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ باوجی حضور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تفکر انسان کے اندر وہ بصیرت پیدا کرتا ہے جو اسے ظاہری علم سے آگے لے جا کر حقیقت کے قریب کر دیتا ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کے سیشن میں صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ بات کو سمجھنے، محسوس کرنے اور اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی نیت سے شامل ہوں گے۔ تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے مائک آف رکھیں۔ سیشن کے اینڈ پر جب آپ کو اپنا حاصل تفکر پیش کرنے کی دعوت دی جائے تو ہینڈ ریز کریں اور مائک آن کر کے اپنی بات شیئر کریں۔ اپنا تفکر مختصر، جامع اور مؤثر انداز میں پیش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ممبرز اپنا حاصل تفکر پیش کر سکیں۔ ہم اس کتاب کو محض ایک کہانی سمجھ کر نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کے پیغام کو اپنی زندگی سے جوڑنے، اپنی سوچ اور کردار کو بہتر بنانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق اپنی زندگی سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے آج کے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم اپنے پریویس پڑھے گئے ٹاپک کو دہرا لیں۔ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ میں سے اگر کوئی بہن یا بھائی کچھ شیئر کرنا چاہے حضرت لقمان علیہ السلام کے قصے کے متعلق۔ جی جویریہ باجی، میوٹ کر السلام سکتے علیکم۔ ہیں۔ وعلیکم السلام۔ آج میں حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں مختصر خلاصہ پیش کرنا چاہوں گی۔ حضرت لقمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، صاحب حکمت اور عقلمند شخصیت تھے۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر بڑے احترام کے ساتھ آیا ہے اور ایک پوری سورت سورہ لقمان ان کے نام سے منسوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت عطا فرمائی اور سب سے پہلے نصیحت یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، کیونکہ جو شخص شکر ادا کرتا ہے وہ در حقیقت اپنا ہی فائدہ کرتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بہت قیمتی نصیحتیں کی۔ انہوں نے سب سے پہلے شرک کرنے سے بچنے کی تلقین کی اور بتایا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ پھر والدین کے حقوق، نماز کی پابندی، نیکی کا حکم دینے، برائی سے روکنے اور مصیبت پر صبر کرنے کی تعلیم دی۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اخلاق حسنہ کی بھی تعلیم دی۔ فرمایا کہ لوگوں سے محبت، نرمی سے پیش آؤ، تکبر اور غرور سے بچو، اپنی آواز پست رکھو، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو۔ ان کی تعلیمات انسان کو ایک بہترین مسلمان اور اچھا انسان بناتی ہیں۔ اس موضوع کا ایک اہم سبق شکر کی حقیقت ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے سمجھایا کہ شکر صرف زبان سے نہیں، الحمدللہ کہنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا نام بھی شکر ہے۔ جب انسان اپنی صلاحیتوں، علم، وقت اور وسائل کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق استعمال کرتا ہے تو وہ حقیقی شکر گزار بنتا ہے۔ آخر میں ہم نے یہ سیکھا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت، عاجزی، حسن اخلاق اور شکر گزاری ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اگر ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کریں گے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا جویریہ باجی، بالکل بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے پچھلے ٹاپک کے تمام جو مین پوائنٹس ہیں ان کو کور کیا اور ہمارے نئے پارٹیسپینٹ کے ساتھ ان کو شیئر کیا۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے صرف حکمت نہیں بلکہ حضرت لقمان علیہ السلام کا قصہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ حکمت صرف علم کا نام نہیں بلکہ صحیح وقت اور صحیح بات اور صحیح عمل کا نام ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو نبوت نہیں بلکہ حکمت عطا فرمائی تاکہ انسان جان سکے کہ اللہ کے نزدیک اصل مقام عقل، شکر اور درست طرز زندگی کا بھی ہے۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں صرف ایک بیٹے کے لیے نہیں تھی بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے رہنمائی کا خزانہ ہے۔ جی یہ رہا ہمارا لاسٹ ٹاپک۔ اب ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ درود پاک پڑھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہو کر اور محبت کے احساس کے ساتھ آج کے ہمارے ٹاپک حضرت خضر علیہ السلام کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی دانائی، نصیحتوں اور طرز فکر میں ہمارے لیے کیا سبق پوشیدہ ہے اور ہم اپنی زندگی میں ان باتوں سے کیا رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت لقمان علیہ السلام سے کسی نے قرض لیا۔ بہت دنوں کے بعد اس شخص نے حضرت لقمان علیہ السلام کو پیغام بھجوایا کہ مجھے کاروبار زندگی سے فرصت نہیں ہے اور کوئی معتبر آدمی ملتا نہیں ہے۔ گزارش ہے کہ صاحبزادے کو بھیج دیجیے تاکہ میں قرض واپس کر دوں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قرض وصول کرنے کے لیے بھیج دیا۔ جاتے وقت بیٹے کو 3 نصیحتیں کی۔ فرمایا کہ پہلی منزل پر راستے میں ایک بڑ کا درخت ہے، اس کے نیچے نہ سونا۔ دوسری منزل میں ایک بہت بڑا شہر آئے گا، اس میں قیام نہ کرنا۔ شہر میں کھانے پینے کے بعد جنگل میں چلے جانا۔ تیسری بات یہ یاد رکھنا کہ جس شخص سے قرض وصول کرنا ہے اس کے گھر نہ ٹھہرنا۔ البتہ راستے سے واقف اور تجربہ کار بندہ ملے اور ہماری نصیحت کے خلاف تمہیں کوئی ہدایت دے تو تم اس پر عمل کرنا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے نے ابھی تھوڑا سا راستہ طے کیا تھا کہ راستے میں ایک بوڑھا مسافر ملا۔ پوچھا، میاں صاحبزادے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے نے بتایا کہ میں اپنے والد کا قرض وصول کرنے جا رہا ہوں۔ بڑے میاں بولے، مجھے بھی اسی شہر میں جانا ہے، اچھا ہوا کہ ہمارا تمہارا ساتھ ہو گیا۔ جب پہلی منزل آئی تو بڑے صاحب نے کہا، اس درخت کے نیچے رہیں گے تاکہ شبنم سے محفوظ رہیں۔ لڑکا بولا، محترم بزرگ، مجھے اس درخت کے نیچے ٹھہرنے کو والد صاحب نے منع کیا تھا۔ بڑے صاحب نے پوچھا، کچھ اور بھی کہا تھا؟ لڑکے نے کہا، جی ہاں، والد صاحب نے کہا تھا کہ اگر کوئی اس راہ کا واقف ملے تو اس کی بات پر عمل کرنا۔ بڑے میاں بولے، ہم اس راستے سے خوب واقف ہیں، تم ہمارا کہا مانو۔ بامبے سجادہ رنگین کنگرت پیر مغاں گوید کہ سالک بے خبر نہ ہو بود و زادے راہ رسم و منزلہا۔ غرض دونوں نے درخت کے نیچے بسیرا کیا۔ آدھی رات گئے، ایک سانپ درخت پر سے اترا۔ بڑے میاں نے سانپ کو مار کر ڈھال سے ڈھانپ دیا۔ جب صبح ہوئی تو لڑکے کے دل میں وسوسہ آیا کہ ابا جی نے خواہ منع کیا تھا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا، میں تو خوب آرام سے سویا ہوں۔ یہ خیال روشن ضمیر بڑے صاحب نے محسوس کر لیا اور صاحبزادے سے کہا، ڈھال اٹھاؤ۔ ڈھال کے نیچے مرا ہوا سانپ پڑا تھا۔ لڑکے کے دماغ میں والد کی طرف سے جو وسوسہ آیا تھا اس کی اصلاح ہو گئی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ بڑے میاں نے لڑکے سے کہا، صاحبزادے، سانپ کا سر کاٹ کر اپنے پاس رکھ لو۔ اس نے سانپ کا سر کاٹ کر اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ دوسرے دن یہ دونوں ایک بڑے شہر میں پہنچے۔ بڑے میاں نے فرمایا، رات کو اسی شہر میں قیام کریں گے، اور دونوں ایک مسافر خانے میں جا ٹھہرے۔ اس شہر کا یہ عجیب دستور تھا کہ جب کوئی جوان مسافر شہر میں آ جاتا تو بادشاہ اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا اور صبح کے وقت اس کی لاش ملتی تھی۔ الغرض بادشاہ کو جب خبر پہنچی تو اس نے نوجوان مسافر کو طلب کیا۔ لڑکا جب دلہن کے پاس جانے لگا تو پیر دانا نے فرمایا کہ پہلے اس سانپ کے سر کو جو تمہارے پاس ہے آگ میں رکھ کر اپنی بیوی کو دھونی دینا۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا اور زندہ رہا۔ بات دراصل یہ تھی کہ عورت کے رحم میں ایک زہریلا پھوڑا تھا۔
یہ ایک ایسا مرض تھا کہ جب اس کے پاس کوئی مر جاتا تھا تو زہر چڑھ جاتا تھا اور دلہا مر جاتا تھا۔ اس دھونی کی تاثیر سے مرض ختم ہو گیا اور صبح کو لڑکا زندہ سلامت محل سے باہر آیا۔ کچھ دنوں بعد وہ دونوں اس شہر سے روانہ ہوئے اور اس بستی میں پہنچ گئے جہاں مقروض کا گھر تھا۔ دانا بزرگ نے فرمایا، بھائی اس کے گھر میں ہی ٹھہریں گے۔ چنانچہ رات کو وہیں قیام کیا۔ میزبان کی نیت میں پہلے ہی فطور تھا۔ اس نے سوچا دونوں کو قتل کر دیا جائے تاکہ قرض کا روپیہ واپس نہ کرنا پڑے۔ میزبان نے مہمانوں سے پوچھا، صاحبو اندر سو گے یا باہر صحن میں؟ بڑے صاحب بولے، گرمی ہے ہم باہر سوئیں گے۔ چنانچہ دونوں صحن میں لیٹ گئے۔ گھر کے اندر کمرے میں صاحب خانہ کے دو لڑکے سوئے ہوئے تھے۔ جب آدھی رات ہوئی تو بڑے میاں نے حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے کو جگایا اور بولے، سردی ہو گئی ہے اندر چلو۔ دونوں اندر کمرے میں گئے اور میزبان کے لڑکوں کو جگا کر کہا، بھائی ہمیں باہر سردی لگتی ہے، تم ہماری جگہ لے لو، ہم یہاں سو جائیں گے۔ جب 3 پہر رات گزر گئی اور ہر طرف نیند کا پہرا ہو گیا تو مالک مکان آیا اور باہر سوئے ہوئے اپنے دونوں لڑکوں کو قتل کر دیا۔ صبح ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے دونوں بیٹے مردہ پڑے ہیں۔ اسے نہایت صدمہ پہنچا مگر چپ ہو گیا اور دل پر پتھر کی سہل رکھ لی۔ 4 دونا 4 مہمانوں کو روپیہ دے کر رخصت کر دیا۔ واپسی میں جب اس مقام پر پہنچے جہاں بڑے صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو بزرگوار نے کہا، بیٹا خدا حافظ، اب ہم جاتے ہیں، اپنے والد سے ہمارا سلام کہنا۔ لڑکے نے پوچھا، میرے اچھے بزرگ آپ کا نام کیا ہے؟ بزرگ نے فرمایا، تمہارے آبا ہمارا نام جانتے ہیں۔ بیٹا جب باپ کی خدمت کر پہنچا اور سفر کی رودات سنا کر اپنے والد سے سوال کیا، وہ بزرگ کون تھے؟ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا، وہ بزرگ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ جی تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، حضرت خضر علیہ السلام۔ آپ سب نے پہلے بھی حضرت خضر علیہ السلام کا نام سنا ہوگا۔ آج حضرت خضر علیہ السلام کا ہم نے یہ واقعہ پڑھا۔ آپ نے جیسے ہی ان کا نام سنا تو آپ کے ذہن میں ان کے متعلق جو پہلا خیال یا بات آئی، اگر آپ وہ ہم سے شیئر کرنا چاہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے تعارف کے متعلق ہی ہو جائے، کوئی ایک بات، کوئی ایک پوائنٹ۔ جی اسد بھائی۔ السلام علیکم جی، جو میرے ذہن میں بات آئی ہے وہ اس طرح آئی ہے کہ لقمان علیہ السلام کے حوالے سے اللہ پاک نے پوری صورت نازل فرمائی ہے، جبکہ خضر علیہ السلام کے حوالے سے ایک بندے کا ہم نے ذکر سنا ہے۔ ایک بندہ تھا، نام خضر نہیں پڑھا نا، تو خضر سرسبز تا حیات فارور رہنے والی ایک صلاحیت ہو سکتی ہے، یا ایسی صلاحیت جو ظاہر میں بھی وجود رکھتی ہے لیکن فارور ہے، ہر حال میں ہر جگہ موجود۔ یہ ہماری ضمیر کی رہنمائی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب سورہ یوسف میں لکھا ہوا ہے، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی کہ اس کے نام سے پوری صورت ہے اور اس کا اتنا بڑا کردار ہے، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ہی حرف آخر ہوں۔ اس نے یہ کہا کہ جب آپ کو تجربہ کار بندہ ملے تو اس کی بات ماننا۔ تو خضر علیہ السلام کے کردار سے آپ متعارف ہیں، اور آپ نے اپنے بیٹے کو بھی یہی بات کہی۔ دوسرا 2 صورتوں میں سورہ انعام میں لکھا ہوا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہم نے حفاظت والے لگائے ہوئے ہیں۔ تو مختلف پاورز ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوتی ہیں، جن کو جاننے والے جانتے ہیں۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ جو خضر علیہ السلام کے ساتھ جو بھی معاملہ طے ہوا یا جو بھی درخواست پیش کی، تو خضر علیہ السلام نے
पूरा साथ दिया और आखिर में सलाम भेजा। मुझे यही समझ में आई है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अजहर भाई, बहुत खूब। बिल्कुल। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम खुद भी उनको बहुत अच्छे से जानते थे, इसीलिए बेटे को सफर से पहले नसीहत भी की। और वो जानते थे तभी उन्होंने ये नसीहत भी की, अगर कोई बुजुर्ग मिले तो उसकी बात मान लेना। इसी के साथ हम सुनना चाहेंगे फाइजा बाजी को। जी बाजी। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी मुख्तसर जल्दी जल्दी बात करूंगी। पहले तो एक लाइक थोड़ा डरावना एक्सपीरियंस था, लेकिन वही आगे जाके जो है वो उनके काम आया। इससे मुझे इस सबक मिलता है कि जो पास्ट में हमारे नेगेटिव या फिर ऐसे पूरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनमें भी हमारे लिए ऐसा लेसन होता है जो आगे जाके हमारे काम आ सकता है। कुड बी विजडम फॉर अस। दूसरी बात ये समझ आइए, जो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का जो रोल था, वो आई थिंक एज ए मुर्शिद था, कि मुर्शिद की जो है उनकी बात मानना। क्योंकि हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटे से कहा कि अगर कोई ऐसा शख्स मिले जो मुझसे मुखालिफ बातें करे और वो दाना हो तो उसकी बात मान लेना। तो आई थिंक इसमें हमारे लिए जो है लेसन हुआ है कि मुर्शिद, ये बिला चूंचान जो है मुर्शिद की बात मानना। क्योंकि जब वो बाहर सो रहे थे तो उनको बोलना कि चलो अब अंदर सो, कोई सवाल नहीं करना। तो इस तरह जो है वो अपनी स्टोरी में जो है हमें ये सिखाया गया है कि आपका रोल रहनुमाई कितनी जरूरी है। बस ये शेयर करना था। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारे मुर्शिद का जो है वो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है। उन्हीं की रहनुमाई से हम किसी काबिल बनते हैं या हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। इसी के साथ हम सुनना चाहेंगे आयशा वजी को। जी आयशा वजी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बाजी। जी बाजी, ये हज़रत लुकमान का जो वाक़या हमने अभी पढ़ा है, तो इसमें जो एक बात समझ आई कि उन्होंने अपने बेटे को नसीहत की, जो भी की वो अक़ल और मंतक के ऊपर थी। और लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई राह से वाकिफ़ शख्स मिले तो इस आपने उसकी बात माननी है। तो राह से वाकिफ़ शख्स से उनकी मुराद जो है वो सलूक की राह हमें दिखाई देती है, क्योंकि उनके जो भी बातें थी वो अक़ल और इस्तेदलाल से ऊपर थी, कि जहाँ पर अक़ल काम नहीं करती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो शख्स जो हैं उन्हें अल्लाह ताला ने इल्म लदुनी अता फरमाया। जैसे हज़रत खिज़र के बारे में हम देखते हैं सूरह कहफ में 18 की 65 में, कि वो एक बंदे थे जिनको अल्लाह ताला ने अपने पास से इल्म अता फरमाया, इल्म लदुनी अता फरमाया। तो इसमें जो है वो मंतक और लॉजिक तो उन्हें समझ नहीं आती थी, लेकिन उसको फॉलो करके अपनी मंजिल तक पहुँचे और अपने मकसद में कामयाब हुए। और इसमें जो एक शेर पोइट्री का था, ये हाफिज़ शिराज़ी साहब की पोइट्री है इसमें। तो इसमें भी हमें यही समझ आता है कि यह बमा सज्जादा रंगीन कुन गोरत पीरा मुगान गोविद के सालिक बेखबर नमूद जी राहो रस्म मंजिल हा। इसमें जो पैगाम दिया गया है कि अगर आपका पीर मुर्शिद जो है वो आपको सज्जादा रंगीन करने को भी बोले, तो राह सलूक में आपने उसकी बात को मान लेना है, क्योंकि वो मंजिलों के से बेखबर नहीं है, उन रास्तों से बेखबर नहीं है। तो रस्मों से बढ़कर भी हमें चीज़ों की जो उसकी हिकमत है उसे देखने के लिए हमें मुर्शिद के ऊपर एतबार करना चाहिए, मुर्शिद के ऊपर हमें अपना ट्रस्ट शो करना चाहिए। इसके अलावा ये बात समझ आती है कि हमें जो है जो मुर्शिद मिलते हैं वो इल्म और अक़ल से ऊपर की बात होती है, जो हमें फ़िल वाक़या तो समझ नहीं आती, क्योंकि इंसानी अक़ल जो है वो बहुत जल्दी जल्दी और अचानक से, मतलब आप ये कह लें कि फ़ौरन अपना फ़ैसला लेते हैं, जल्दी फ़ैसला लेते हैं, ज़ाहिरी सतह पर लेते हैं, चीज़ों के पीछे की हिकमत को नहीं जानते। जबकि ऐसे लोग जो मुर्शिद हैं वो चीज़ों की हिकमत से वाकिफ़ हैं, क्योंकि वो शऊर से बालातर देखते हैं, वो ज़मान और मकान से ऊपर वाक़यात को तसलसल में देखते हैं। तो वो बात जो हमें अभी समझ नहीं आ रही वो उन्हें दिखाई दे रही होती है। इसलिए जब हमें राह सलूक के मुर्शिद मिले तो हमें उनके पीछे चलना चाहिए और उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। जी बाजी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आयशा वजी। बिल्कुल आपने आज के जो हमारा ये टॉपिक था, इसका जो पूरा एक निचोड़ था वो हमारे साथ शेयर किया। बिल्कुल ऐसे ही है कि
جو ہمارے مرشد ہوتے ہیں وہ ہمارے رہنما ہیں، اور ہمیں انہی کے اپنے آپ کو، اپنی ناقص عقل کو سائڈ پر رکھ کے پورا کا پورا اپنے آپ کو ان کے سپرد کرنا ہے۔ ہم ان کے سپرد ہوں گے تبھی ہمارا کام بنے گا، وہ ہمیں منزل تک لے جائیں گے۔ جی اور اسی طرح سے تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندوں میں سے تھے، اور بالکل آپ نے صحیح بولا، وہ حامل علم لدنی یعنی باطن کا علم رکھنے والے تھے۔ اور قرآن پاک میں سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اور بہت خوب عائشہ بجی، بہت شکریہ آپ کا۔ اسی کے ساتھ ہم سننا جی چاہیں گے حسن بھائی کو۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے نا بچپن میں ہم یہ سنتے تھے کہ ان کے پاس نا آب حیات ہے اور وہ بچے تھے نا تو ہم فزیکل سمجھتے تھے کہ اگر ہمیں کبھی مل جائیں اور وہ پانی کا پیالہ ہمیں پلا دیں آب حیات تو امورٹل ہو جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ تو بچپن میں نا ہم اس کو فیس ویلیو پر سمجھتے رہے۔ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پڑھ کر نا اب یہ بات ایسے سمجھ آتی ہے کہ بیسیکلی وہ فزیکل بات نہیں ہے، وہ بات یہ ہے کہ آپ کے خیال کو اور آپ کے نفس کو ایک حیات ملتی ہے، مردہ ضمیر کو زندہ کرتے ہیں خضر۔ اور خضر کون ہے؟ جیسے بھی پہلے بات بھی ہو رہی تھی کہ مجھے پریزنٹ میں اپنے خضر کو تلاش کرنا ہے، ایک ایسے شخص کو تلاش کرنا ہے جو میرے ضمیر کو زندہ کرے، میرے خیال کو حیات عطا کرے۔ جیسے قرآن پاک کی آیت ہے نا 4 کی 69 کہ صدیقین، شہداء، صالحین، یہ ان پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ تو اگر میری زندگی میں کوئی ایسا شخص آ جائے جس پر رب تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، وہ میرا خضر ہے، جس کی سنگت میں بیٹھ کر، جس سے تعلیم لے کر وہ میرے نفس کو، میرے خیال کو حیات عطا کرے گا، اور ایونچولی مجھے خضر بننا ہے دوسروں کے لیے، پھر کہ میں جو خیال مجھے عطا ہوا ہے کہ میری زندگی کیئر آف اللہ میں چلی گئی، میں مردہ ضمیری سے زندہ ضمیری پر آ گیا، کنیکٹ ہو گیا، تو جس سے پھر میں ملوں تو اس کو بھی وہ حیات ملے۔ تو پریزنٹ میں مجھے ایسے سمجھ آتا ہے کہ کوئی ایک ایسا شخص ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ باجی۔ بہت شکریہ آپ کا حسن بھائی، بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمیں بھی حضرت خضر علیہ السلام کا جب ہم لوگ دیکھ رہے تھے نا کہ ان کے نام کا معنی اور مفہوم، تو اس سے بھی یہی بات آ رہی تھی کہ ان کے نام کا مطلب یہ ہے کہ سرسبز و شاداب، یعنی خضر کے معنی سرسبز و شاداب کے ہیں۔ آپ رحمت اللہ جہاں تشریف فرما ہوتے تھے وہاں خوش زمین بھی سرسبز ہو جاتی تھی۔ اسی طرح سے ہے کہ ہماری زندگی بھی، ہماری جو ذات ہے وہ بھی دوسروں کے لیے ایسی ہی ہو۔ دوسروں کو، جیسے آپ نے بات کی کہ ہمیں مطلب ایسے مرشد کی ضرورت ہے جو ہمارے خیال کو حیات عطا کر دیں، تو بالکل ہماری ذات بھی دوسروں کے لیے ایسے ہی فائدے کا باعث بنے۔ اس کے ساتھ ہمارے کوئی اور بہن بھائی آج کے ٹاپک کو لے کر اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں، ہم نے 3 ایک طرح معجزات تھے ان کو پڑھا، ان کی گہرائی میں، ان کی حکمت کے متعلق اگر آپ کچھ بات کریں، کچھ شیئر کریں۔ جی اشفاق بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم جی السلام۔ بہت شکریہ علیبا جی۔ جب میں اس ٹاپک کو دیکھ رہا تھا، سب نے، بہن بھائیوں نے بہت اچھے انداز سے اپنا فہم پیش کیا ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کو جب میں دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، تو بیسیکلی تو وہ ہمارے اپنی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے اندر جو، جیسے حسن بھائی نے بھی بات کی ہے کہ ہم نے اپنے خضر کو تلاش کرنا ہے، اور اسی راستے کے اندر جو ہمارے مرشد ہیں وہ ہمارے لیے خضر کا کام کرتے ہیں۔ اب جب میں اس سارے واقعوں کو دیکھ رہا تھا، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ آپ کو اس منزل پہ یہ ملے گا، اس منزل پہ یہ ملے گا، اور اس منزل پہ یہ ملے گا، مطلب تینوں
جگہیں بتا کے تو پھر آگے یہ بھی بتا دیا کہ اس راستے کا کوئی واقف آپ کو ملے تو اس کا کہنا مان لینا. تو بیسیکلی میں جب اس کو پڑھ رہا تھا تو اس میں مجھے یہ پڑھ کے سمجھ آئی کہ ہمیں بھی جو زندگی میں علم ملا ہے، جو ہمارا فہم بنا ہے، وہ ہمارے ماحول سے، ہمارے والدین، اساتذہ، تو یہی ہماری سوچ، طرز فکر بن جاتی ہے. تو ہم اسی فہم کے اوپر یا اسی کسوٹی کے اوپر ہم اپنے ارد گرد کے معاملات کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اپنے اس علم کو سامنے رکھتے ہیں اور ہم اپنی زندگی کے واقعات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور انہی کے مطابق ہم رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں نا. تو اسی کے اوپر جب ہمیں کوئی رہنما مل بھی جاتا ہے تو ہم اپنا فہم استعمال کرتے ہیں، ہم عقل سے کام لینے کو ترجیح کر دیتے ہیں. مطلب ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ ہم دل کی آواز ہی سنتے، فہم استعمال کرتے ہیں، ہمیں جو عقل شعور معاشرے نے دیا ہوتا ہے ہم اس کے مطابق بات کرتے ہیں. تو اس واقعے کے اندر جو پہلے جیسے درخت کی بات کی جا رہی تھی کہ وہاں پہ نہیں بیٹھے، مجھے یہ سمجھ آ رہی تھی کہ درخت جو ہے وہ مطلب ایک مقصد تھا. تو وہاں پہ ہم ایک مقصد لے کے چلتے ہیں تو سام کی جو نسبت آ رہی تھی وجہ سے ہماری خواہشات آ جاتی ہیں جو ہمیں ہمارے مقصد سے ہٹا دیتی ہیں. پھر آگے چل کے جیسے وہ بادشاہ کی بات کی گئی تو بادشاہ بھی ہماری ایسے ہی ہے کہ مطلب نفسانی خواہشات ہیں. تو جب ہم ان خواہشات کے پیچھے چل جاتے ہیں تو ہم اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ہلاکت کا باعث بنتی ہے. تو نسبت انہوں نے چلیں ایک بیوی کے حیثیت میں دی. تو اس سے آگے جیسے قرض لینے جا رہا تھا، مطلب اپنے باپ کی وراثت لینے جا رہا تھا وہ، تو وہاں پہ گیا، وہاں پہ جا کے ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ دور اندیشی سے حکمت عملی سے کام لیں، معاملہ فہمی کرنی ہے کہ اندھا اعتبار نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے ہم نقصان اٹھانے والوں میں چلے جائیں. تو یہ جو خضر تھا یہ ہمارے اندر موجود ہے. ہم نے اپنی سوشل لائف میں، ڈیلی لائف میں، بزنس لائف میں ہم نے ان چیزوں کو، ان باتوں کو سامنے رکھنا ہے اور اپنے اوپر ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے کہ یہ ہمارے عقل شعور فہم میں اللہ پاک ہمارے مرشد رہبر استاذہ کی زیر نگرانی ہمیں یہ تمام باتیں سکھائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں تاکہ ہم شک سے نکل کے یقین والی جو زندگی ہے نا وہ ہم گزاریں. تو مجھے اس طرح کا فہم مل رہا تھا، میں نے کہا چلیں آپ لوگوں سے شیئر کریں. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. بہت خوب. بالکل اسی طرح سے ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے تمام معاملات کو سامنے رکھنا ہے اور حضرت خضر علیہ السلام کو اپنے اندر زندہ رکھ کر اور دور اندیشی سے اپنے معاملہ فہمی جیسے آپ نے ذکر کیا، اپنے معاملات کو صحیح سے ہینڈل کرنا ہے ان کو. لیکن اس میں سب میں جو ہے ہمیں اپنے مرشد کو بھی ساتھ رکھنا ہے. بالکل بہت زبردست پوائنٹس تھے آپ کے. اور اسی کے ساتھ ہم سننا چاہیں گے اسد یوسف بھائی کو. جی بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی میں صرف ایک چھوٹا سا کمنٹس کرنا چاہ رہا ہوں آف دا ٹاپک کہ جو رخسانہ باجی کے پچھلے ہمارے گروپ میں میسیجز آئے تھے موبائل کے ایپ پہ، تو میں یہ کہنا چاہوں گا تمام بہن بھائیوں سے کہ ذرا سا احتیاط کیجیے گا. یہ چیز واقعی میرے بھائی کے ساتھ ہو چکی ہے اور اس کے بینک سے پیسے ٹرانسفر کیے موبائل کو ہیک کر کے. تو بس میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ میں یہ بات شیئر کروں اور آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دس اسکیم ہو رہا ہے. موبائل کے تھرو آپ کے موبائل ہیک ہو رہے ہیں اور آپ کے پیسے آن لائن ٹرانزیکشن آٹومیٹک ہو رہی ہے. اس لیے شکریہ. شکریہ آپ کا اسد بھائی. بالکل آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ جو وہ پہلا والا گروپ تھا اس کو رپورٹ کر کے لیو کر دیں کیونکہ وہ ہیک ہو چکا ہے تو آپ کو اس سے نقصان نہ پہنچے. جی اسی کے ساتھ ہم سننا چاہیں گے اظہر بھائی کو. جی بھائی. جی بیٹا اس میں مجھے جو لکھا آپ نے کہا نا کہ اس 3 جو سبق دیے گئے ہیں اس میں سے ہمیں کوئی لیسن مل رہا ہے
اس میں سے جو مجھے لیسن مل رہا ہے وہ یہ کہ یہ جو سانپ کا فارمولہ دیا گیا نا اس میں، جو میں نے پڑھا ہے موجودہ حال میں، تو ہومیوپیتھی کے اندر سب سے ٹاپ کی ادویات سانپ سے تیار کی جاتی ہیں، جس میں لیکسس ہے، ناجا ہے، 3-4 اور بھی قسم ہیں سانپ کے، جو ہمارے انسانی دل کو قائم رکھتے ہیں، برقرار رکھتے ہیں، اور ہمارے جو امراض ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں، پھوڑے نما، زہریلے پھوڑے، ان سب کا علاج ان ادویات سے ہی ہوتا ہے۔ یہ جو پیلا پونڈ ہوتا ہے یہ کاٹتا ہے، مچھر کاٹتے ہیں، سانپ کے زہر ہیں، بچھو ہے، ان سب کے سے جو ٹاپ کی ادویات ہیں ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری اس وقت ہیں۔ ہومیوپیتھک میں تو وہ ٹاپ پر رکھی ہوئی ہیں، انہوں نے ٹاپ لسٹ پہ ہیں۔ تو اس کی علامات یہ بھی ہوتی ہیں ہمارے خاندان، ماحول، معاشرے میں، جو میرے فیملی ہے مجھے نظر آتا ہے، بات میں سے زہر اگلنا، دوسرے کو نقصان دینا، ساس بہو کے جھگڑے، یہ ایپس اور لیکسس میں یہ پائے جاتے ہیں۔ تو یہ ان سب کا علاج کی جو یہ بات کی گئی ہے سانپ کے زہر کی دونی، تو سانپ کا یہ نہیں کہ اس کا زہر ہی سے دوائی بنائی جاتی ہے، بلکہ اس کے زہر کو اتنا ڈائلیوٹ کیا جاتا ہے، اتنا کوٹا جاتا ہے، اتنا مارا جاتا ہے کہ اس کے نسمہ صرف استعمال میں آتا ہے، اس کی خوشبو، اس کی حس جو ہے نا، اس سے ادویات بنتی ہیں، بالکل اس طرح جس طرح دھونی سے ہی اثرات منتقل ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک فارمولہ مجھے ملا ہوا تھا۔ شکریہ۔ بہت شکریہ اظہر بھائی، بہت اچھی بات آپ نے بیچ میں شامل کی۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم جب بھی کسی انبیاء کا، کسی رسول کا قصہ پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں کوئی نہ کوئی بیچ میں ایسا ان کا معجزہ جس سے ہمیں کوئی نہ کوئی سائنٹیفک پہلو نظر آتا ہے۔ تو آج بھی آج کے ٹاپک سے بھی آپ نے ہمارے ساتھ یہ سائنٹیفک پہلو شامل کیا، ہمارے ساتھ یہ پوائنٹ شیئر کیا کہ جو سانپ کا زہر بھی ہے اس سے بھی بہت سی ادویات بنا کر علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں درخواست کرنا چاہوں گی کہ اگر کوئی اور بات آپ شیئر کرنا چاہیں ہمارے بہن یا بھائی، ایک بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ روحانی نقطۂ نظر سے حضرت خضر علیہ السلام اس شعور کی علامت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی دیتا ہے۔ ہم سلسلہ عظیمیہ کی تعلیمات میں بھی یہ پڑھتے ہیں کہ انسان کے اندر دو سطحوں کا ذکر ملتا ہے، شعور اور لاشعور۔ جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے اور اپنے اندر پاکیزگی پیدا کرتا ہے تو اس کا لاشعور کائناتی حقائق سے آشنا ہونے لگتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا کردار بھی اس باطنی رہنمائی کی علامت بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ اور آج کے لیسن میں جو ہم لوگوں کو ایک پوائنٹ جو بہت زیادہ سمجھنے کو، دیکھنے کو مل رہا تھا کہ ہمیں ظاہر پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ کی حکمت پر بھی پورا پورا یقین رکھنا چاہیے۔ جو واقعہ آج نقصان نظر آ رہا ہے، جو کل فائدہ ثابت ہو سکتا ہے، اور جو چیز آج نعمت نظر آ رہی ہے وہ کل آزمائش بن سکتی ہے۔ اس لیے ہمارا رویہ جو ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ پاک پر بھروسہ، شکر گزاری، صبر اور مرشد کی رہنمائی سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ جی حسن بھائی۔ جی السلام علیکم باجی، 2 اینگلز اور آ رہے تھے تو سوچا شیئر کرتا ہوں جیسے جی سمجھ آ رہی ہے۔ ایک اینگل تو یہ سانپ والی بات جو اشفاق بھائی بھی کر رہے تھے اور باقی بھائی بھی، یہ سانپ جو اترا نا نیچے اور پھر اس کا سر کاٹا، اس کو مار دیا جناب خضر علیہ السلام، تو سانپ کو اگر روحانی اینگل سے دیکھیں تو یہ بیسیکلی آپ کی خواہش نفس بھی ہو سکتی ہے، نفس بھی ہو سکتا ہے جو کہ بن جاتا ہے سانپ۔ کیسے کہ جب آپ علم کی راہ پر ہو نا، آپ علم حاصل کریں، لیکن آپ کے پاس کوئی راہبر نہ ہو، کوئی گائیڈ نہ ہو، کوئی استاد نہ ہو جس سے آپ پراپر علم حاصل کر رہے ہو، ٹھیک ہے، یا آپ اس سے تھوڑے سے دور ہو جائیں، تو وہ علم بھی جو ہے نا، وہ ہوتا تو علم حاصل کرتا ہے، لیکن وہ علم بھی سانپ بن کر انسان کو ڈس سکتا ہے۔ تو اس سے بچانے والا کون ہے؟ اس سے بچانے والا رب تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ آپ کا وہ صاحب ہوتا ہے۔ جیسے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو مار دیا سانپ کو، نہیں تو وہ تو آ گیا تھا ڈسنے کے لیے۔ تو اگر سیلف ریفلیکشن دیکھی جائے تو یہ بھی ہوتا ہے روحانی اینگل پر، مجھے اس طرح سے بھی بات سمجھ آتی ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اپنے صاحب سے جڑے رہیں، اور
ان کی ہدایات پر عمل کریں. اور دوسرا یہ کہ دوسرا اینگل یہ آ رہا تھا ایک کامن لائف کے حوالے سے کہ ہماری زندگی میں نا لوگ ہوتے ہیں، ہمارے والد ہو گئے، کوئی استاد ہو گیا، کوئی بڑا ہو گیا، ہمیں ان کی اس طریقے سے قدر نہیں ہوتی کیونکہ ایکسیس میں جب کبھی زیادہ ہوں، جیسے والد کا ساتھ ہمیشہ ہی ساتھ ہوتا ہے یا کوئی استاد بھی ہو، اب جتنی زیادہ ایکسیس ہو جاتی ہے تو بعض اوقات انسان کو قدر نہیں ہوتی کہ یار کتنا بڑا صاحب علم ہے، کتنی فور سائٹڈنیس ہے، کتنا کتنا دور اندیش ہے. اب حضرت لقمان علیہ السلام نے بیٹے سے کہا تھا نا کہ درخت پہ کے نیچے نہ سونا، تو صبح صبح وہ اٹھا تو جی وہ سانپ تو مرا ہوا تھا، تو ان بیٹے کے دل میں وسوسہ آیا جن کو وہ حضرت خضر علیہ السلام نے بھانپ لیا. پھر انہوں نے ان کو بتایا کہ بھائی یہ سانپ آ رہا تھا نا، تو ان کے دل میں، اس بیٹے کے دل میں باپ کی قدر آئی کہ یار میرا باپ کتنا بڑا انسان ہے. ٹھیک ہے نا، کہ وہ ان کی کتنی دور اندیشی ہے. تصدیق کہاں سے ہو رہی ہے؟ تصدیق خضر علیہ السلام سے ہو رہی ہے. تو مجھے یہ میسج ملتا ہے کہ میں نے قدر کرنی ہے اپنی سوسائٹی میں، اپنے گھر میں، اپنے ارد گرد دیکھنا ہے کہ کون ہے جس کو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چلا جائے بعد میں یاد کرتا ہوں یار میرا باپ تو بہت بڑا آدمی تھا، یا فلانا شخص تھا، میں اس سے اس طرح سے استفادہ حاصل کر نہیں سکا جیسے مجھے کرنا چاہیے تھا. تو ہمیں اپنے ارد گرد ضرور ویجیلنٹ رہنا چاہیے. سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے، پھر اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے کہ کون ہے ہمارے ارد گرد جو اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر نا رحمت ہے. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ حسن بھائی، بالکل یہ بہت خوبصورت پوائنٹ تھا کہ ہمیں حاضر دماغی کے ساتھ ہر کام کرنا چاہیے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور کس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے. اور بالکل یہ بہت زبردست بات تھی کہ ہمیں قدر ہونی چاہیے. جیسے ہم لوگ لاسٹ ٹاپک میں بھی پڑھ رہے تھے شکر گزاری کے حوالے سے، تو وہ یہی تھا کہ ہمیں جب ہمارے پاس نعمت موجود ہے ہم اس کو استعمال کریں گے تو اس کا شکر ادا ہوگا. اسی طرح سے ہمارے قریب اگر ہمارے مرشد ہیں، کوئی اور صاحب نگاہ ہیں، تو ہمیں ان کی قدر ہوگی، ہم ان سے استفادہ حاصل کر سکیں گے، فائدہ حاصل کر سکیں گے، تو ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پر اللہ پاک کی جو وہ نعمت ہے ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے کوئی اور پارٹیسپینٹ کوئی بات کرنا چاہیں، کوئی اور پوائنٹ شیئر کرنا چاہیں. آج کے سیشن میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت نئے پوائنٹس ہم نے سیکھے تھے. سب سے پہلے اپنے سیشن کو کنکلوڈ کرتے وقت میں ایک دوبارہ سے جو ہے وہ ایک دہرانا چاہوں گی کہ جو حضرت خضر علیہ السلام کا جو یہ قصہ تھا ہمارے لیے، اس میں ہمارے لیے جو سب سے مین اور خاص بات تھی جو مجھے سمجھ آئی تھی وہ یہی تھی کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سفر پر روانہ کرتے وقت چند نصیحتیں فرمائی تھی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر راستے میں کوئی بزرگ، کوئی تجربہ کار یا کوئی صاحب فہم شخص ملے تو اس کی بات مان لینا. سفر کے دوران حضرت خضر علیہ السلام حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے کو ملے. حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے ایسے کام کروائے جو بظاہر حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کے برعکس نظر آتے تھے، لیکن جب ان کاموں کی حقیقت سامنے آئی تو معلوم ہوا کہ ان میں ہی اس لڑکے کی بھلائی، حفاظت اور کامیابی تھی. جب ہم اس پورے واقعے کو دیکھ رہے تھے تو ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت پوائنٹ سمجھ آ رہا تھا کہ جب ہم کسی صاحب نسبت، صاحب نظر اور باطن کا فہم رکھنے والے ہستی سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو اپنی محدود سمجھ اور فہم کو بھی اسی مرشد کے حوالے کر دینا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ مرشد کا تعلق صرف ہمارے ظاہر سے نہیں ہوتا بلکہ ہماری روح سے، ہمارے باطن سے ہوتا ہے. اللہ والے اور صاحب نظر ہستیاں وہ چیزیں بھی دیکھ لیتی ہیں جو عام انسان کی سمجھ اور نظر سے اوجھل ہوتی ہیں. ان کا مشاہدہ، ان کی بصیرت اور ان کا فہم ہم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے، اس لیے ان کی بات بعض اوقات ہماری سمجھ میں نہیں آتی لیکن بعد میں اس کی حکمت کھل جاتی ہے. اور حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے کے ساتھ بھی یہی ہوا. ایک موقع پر ان کے دل میں خیال آیا کہ شاید والد صاحب نے بلا وجہ منع کیا تھا کیونکہ بظاہر انہیں کوئی نقصان نہیں نظر آیا تھا، لیکن جب حقیقت سامنے آئی تو معلوم ہوا کہ ہر ہدایت کے پیچھے ان کی حفاظت اور بھلائی تھی.
ہماری زندگی میں بھی بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات مرشد کی کوئی بات، کوئی ہدایت یا کوئی فیصلہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ہماری بھلائی، تربیت اور حفاظت کا راز ہوتا ہے۔ اس پورے واقعے سے ہمیں یہی سبق مل رہا تھا کہ اللہ والوں کی بات کو ادب، اعتماد اور حسن زن کے ساتھ سننا اور سمجھنا ہے، اور جو روحانیت کا راستہ ہے کہ انسان اپنی انا، اپنی رائے اور اپنی محدود سمجھ کو پیچھے رکھ کر اپنے مرشد کی رہنمائی میں چلنا سیکھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے نے حضرت خضر علیہ السلام کی بات مانی، ان پر اعتماد کیا اور آخرکار کامیاب ہوا، منزل تک پہنچا اور بہت سے نقصان سے محفوظ رہا۔ یہی اس واقعے کا اصل پیغام ہے، اور جب انسان اللہ والوں کے دامن میں وابستہ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اس کی حفاظت اور رہنمائی کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کے سیشن کا اختتام کرتے ہیں ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ کہ یا اللہ پاک ہمیں بھی حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے سچی رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں اپنی حکمت پر کامل یقین، آزمائشوں میں صبر اور ہر حال میں آپ کی رضا پر راضی رہنے کی دولت عطا فرمائیں، ہمارے دلوں کو ایسی بصیرت عطا فرمائے کہ ہم ظاہری حالات سے آگے بڑھ کر آپ کی مصلحت اور رحمت کو پہچان سکیں، ہمیں علم کے ساتھ عاجزی اور زندگی کے ہر معاملے میں آپ پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیں جو آپ کے فیصلوں پر اعتماد رکھتے ہیں اور آپ کی قربت حاصل کرتے ہیں۔ آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ سب کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اور آج کے سیشن میں شامل ہونے کے لیے بہت شکریہ۔